اچھا، تو ہم زیادہ تر کانٹیکٹ جو اپلوڈ کرتے ہیں وہ G3 MP5 MG3 PF کے پروڈکٹس، پاکستان کے پروڈکٹس جو رائفل ہم نے ڈیزائن کیے اس کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہوتا ہے. اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں تھوڑا باقی چیزیں بھی ٹچ کر دوں، جو وہ ویپن جو پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگوں کے پاس میسر بھی ہے، لیگل بھی ہیں، آپ لائسنس پہ رکھ بھی سکتے ہیں اور پاکستان میں اون بھی ہوتے ہیں یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو استعمال کرتی ہیں. تو میں ان پہ اپنا اوپینین بھی دے دوں. میرا اوپینین غلط بھی ہو سکتا ہے، ایم انٹائٹل ٹو دیٹ، باقی آپ کا اپنا اوپینین ہے. لیکن میں تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے اس فیلڈ میں، تو شاید کچھ باتیں مجھے پتہ ہو، کچھ نہ پتہ ہو. تو اس دفعہ میں نے یہ سوچا کہ رادر دین برنگنگ مائی رائفل آئی براٹ ان another rifle. This is an AR-15 with جو بیسیکلی جس کو ہم M16 کہتے ہیں. اس میں جب سیمی آٹومیٹک ورژن ہوتی ہے اس کو AR-15 کہا جاتا ہے، جو عام آبادی کے لائسنس پہ لیا جا سکتا ہے. یہ 5.56 میں چیمبرڈ ہوتی ہے. امریکہ نے ایجاد کی تھی، یوجین اسٹونر ان بندے کا نام تھا، اور کمال کی چیز ہے. باقی یہ ہے کہ یہ گیس آپریٹیڈ روٹیٹنگ بولٹ اور ڈائریکٹ امپنجمنٹ ہے. اچھا، اس میں کچھ اور نیٹی-گریٹیز میں بعد میں جائیں گے. باقی اس کا انتہائی سمپلیفائڈ ٹریگر اسمبلی ہے وچ از آؤٹ اسٹینڈنگ. اس کا ریکوائل کا میکانزم اس کے اسٹاک کے اندر ہے، اور اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نارملی ریکوائل اسپرنگ اس سے اوپر ہوتا ہے اور رائفل کی ہائٹ اوپر ہو جاتی ہے اور پھر وزن آگے کی طرف ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ اسٹاک کے اندر لے آئیں گے تو آپ کو رائفل کی ہائٹ اوپر کی طرف زیادہ نہیں کرنی پڑے گی، تو آپ کا رائفل چھوٹی پیکیج میں بن جائے گی. اور دوسرا، وزن جتنا رائفل کا پیچھے کی طرف ہوتا ہے تو اتنا پریفر ہے، کیونکہ جب اٹھاتے ہیں تو اٹس ایزی ٹو ایم اور وزن کم لگتا ہے. باقی اس کے اندر جو 5-6 مطلب 3-4 ویریئنٹس کر لیں، جو 3 بیسک بڑے مشہور ویریئنٹس ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. درمیان میں کچھ اور ویریئنٹس آئے تھے، وہ بہت زیادہ ڈیٹیل کی بات ہے، اس پہ ویل ڈسکس اٹ سم ادر ٹائم. تو اس میں M16A1 سب سے پہلے بنا تھا. M16A1 بننے کے بعد اس کو ان کی فوج کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. اس کا اچھی رائفل تھی، اس کے اندر کچھ مسئلے آئے تھے. مسئلے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ رائفل کی وجہ سے تھے، لیکن بعد میں لیٹر آن پتہ لگا کہ وہ زیادہ ایمونیشن کا ریلیٹڈ مسئلے تھے، رائفل کے اتنے نہیں تھے. اس کے بعد M16A2 ویریئنٹ بنا، اس میں کچھ امپروومنٹس کر دی گئی، اور پھر A1 ویریئنٹ سارے فوج سے ہٹا کے، آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان کی مرین کور سے ہٹا کے ان کو A2 پہ لے آئے. A2 پہ لانے کے بعد اس میں تیسرا ویریئنٹ انہوں نے بنایا جو کہ M16 جو زیادہ انڈکٹ ہوا. میں درمیان میں چھوٹے چھوٹے جو ویریئنٹس آئے ہیں کچھ عرصے کے لیے پھر غائب ہو گیا، ان کو نہیں ڈسکس کر رہا. پھر آیا M16A4. A4 جو ہے اس کا یہ تھا کہ M16A4 فلیٹ ٹاپ کے ساتھ تھی. A1 اور A2 کے اندر یہاں ایک کیرینگ ہینڈل ہوتا تھا اور اسی کے اندر ایک آئرن سائٹ ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ایک راستہ سا بنا ہوا تھا، ایک ہول تھا، اس کے اوپر آپ ایک اسکوپ لگا سکتے تھے، لیکن اسکوپ کافی اوپر لگ جاتی تھی. جس طرح جو ویسٹ کے ممالک ہیں انہوں نے اپنے مختلف ممالک نے اپنی کچھ چیزیں اسٹینڈرڈائز کی ہے، کیونکہ وہ ان میں تو اتحاد ہے، وہ ایک ساتھ مل کے لڑتے ہیں. تو انہوں نے سب ممالک کی کچھ چیزیں اسٹینڈرڈائز کر دی ہے، جن میں سے ایک ریل بھی ہے، جیسے یہ M1913 پکٹنی ریل، اسٹینیک وغیرہ، اس کے ڈفرینٹ جو بھی نام ہے وہ کہتے ہیں. تو M16A4 کے اندر یہ ریل انہوں نے انکلوڈ کر دی ہے. A4 کے اندر انہوں نے یہ کومبو ریل بھی ایڈ کیا. اس میں کومبو ریل کے ساتھ بھی آتا ہے، کمبینیشن جو 4 آرم ہے اس کے بغیر بھی آتا ہے. اس پہ یہ ہے کہ وہی لینتھ فل آگے تک گئی ہوئی ہے. آپ اس پہ فردر IR، لیزر، ٹارچ، کو وٹنس، نائٹ سائٹ، کو وٹنس، تھرمل سائٹس، جو بھی آپ کا موڈ میں وہ لگا سکتے ہیں. اس کا جو سویلین ویریئنٹس ہیں ان کو AR-15 کہتے ہیں. اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ M16A1، A2 اور A4 سب کی 20 انچ کی بیرل تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے M4 بھی درمیان میں آ گئی تھی، لیکن اب زیادہ تر ڈومیننٹلی M4 آ گئی. میں M4 کو سپریٹ رائفل کے طور پہ نہیں ٹریٹ کر رہا، لیکن ٹریٹ کر بھی رہا ہوں. یہ اسی طرح جس طرح ہماری G3 اور G3 ہے، چیز ایک ہے، بیرل لینتھ چھوٹی ہے. تو جو M4 آئی ہے
ان میں جو بیسک ہے بھی کوئی کہے گا 9-10 انچ وغیرہ ہے، لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 14.5 کی بھی بیرل لینتھ ہے. جو یہ والی بیرل لینتھ ہے یہ آپ کو زیادہ رینج اور زیادہ ایکوریسی دیتی ہے، لیکن جو M4 ہے وہ آپ کو اتنی رینج دے دیتی ہے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. مطلب اس پہ ابھی ہم نے 800 میٹر تو آپ بندہ نہیں مار سکتے، نہ مارنے کی ضرورت ہے. تو یہی اس قسم کی رائفلیں 200, 300, 400 میٹر کی لڑائی کے لیے بنی ہوتی ہے. اس پہ یہ بھی بہترین کام کرتی ہے اور M4 بھی اچھا کام کرتی ہے. ہاں اس میں رائفل چھوٹی ہے، پھرانا ایزی ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے. یہ رائفل تھوڑی بڑی ہے، تھوڑا وزن زیادہ ہے، پھرانے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، مگر رینج میں اور رینج سے زیادہ ٹرمینل ایفیکٹ کے گولی نیچے جا کے انجری کس قسم کی ڈالتی ہے وہ 20 انچ کی بیرل کی زیادہ ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کدھر رکھتے ہیں اور کس کام کے لیے رکھتے ہیں. باقی انیشلی جو M16A1 آئی تھی ان کی 20 راؤنڈ کی میگزین ہوتی تھی جو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ اچھی بنی ہوئی تھی. اور جب آپ لیٹ کے فائر کرتے ہیں تو یہ اتنی بڑی میگزین زمین سے ٹکراتی ہے تو آپ کو اونچا ہونا پڑتا ہے، جو ایک انکمفرٹیبل شوٹنگ سٹینس ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتے. اس میں ایکچولی اتنا رائفل کی غلطی ہوتی ہے اور شوٹر کی بھی اتنی شاید نہ ہو، لیکن اسٹل اٹس انکمفرٹیبل. آپ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو آپ اتنے اچھے نشانے نہیں مار سکیں گے. لیکن دیٹ سیٹ لوگوں کو زیادہ فائر پاور پسند ہے تو اس وجہ سے 30 راؤنڈ کی میگزین ایشو ہو گئی ہے. اس کے اندر بھی چند مختلف ٹائپس ہیں. مثال کے طور پہ یہ اسٹیل میگ ہے HK کی، یہ کافی اچھی میگ ہے. اس کے بعد المونیم کی میگز آتی ہیں جو کہ ٹھیک ہے، بس گزارے لائق ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں بنی ہوئی. پھر یہ پالیمر میگز آتی ہیں تو پالیمر میگز بھی اچھی ہیں. مطلب پرسنلی اف آئی وڈ ریٹ اٹ، میں اسٹیل میگ فرسٹ پہ رکھوں گا، پھر پالیمر کی رکھوں گا، پھر المونیم کی رکھوں گا. لیکن دیٹ سیٹ جو المونیم کی میگز M16A1 کے ساتھ آئی تھی 20 راؤنڈز والی، ان کی بلڈ کوالٹی میں اور ابھی ریسنٹلی جو المونیم کی میگز سارے بازار میں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کی بلڈ کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو M16A1 والی تھی جو 1970 کی دہائی کی، وہ نیکسٹ لیول تھی، بہت اچھی میگز بنی ہوئی تھی. اچھا اس کے علاوہ ہاں ریکوائل جو میکینزم ہے اس کا پریٹی مچ اسی طرح ہے جس طرح STG-44 کے اندر آیا تھا. تو دیٹ از سم تھنگ کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ STG-44 کلیشنکوف STG-44 کا نقل ہے، جبکہ دونوں میں کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہے. اگر although میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ STG-44 کی طرح ہے، اس میں بھی M16 اور STG-44 از نتھنگ ان کامن، لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دونوں کا ریکوائل جو میکینزم تھا بٹ کے اندر وہ ایک طرح ہے. تو کوئی بھی جب نئی چیز ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ مختلف چیزوں سے اچھے میکینزمز اٹھا کے ڈیزائن کرتے ہیں. جو اچھی چیز ہے اس کو آپ ریٹین کر لیتے ہیں، جو کسی اور میکینزم کی اچھی چیز ہے تو آپ اس کو لا کے ایک اچھا سا نیا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ نارملی اس کا ڈرائیونگ میکینزم اس طرح ہے کہ آپ جب اچھا ایک لاکنگ میکینزم ہوتا ہے اور ایک ڈرائیونگ میکینزم ہوتا ہے کہ بھئی جب بولٹ گولی چیمبر کے اندر لے گیا تو لاک کس طرح ہو رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لاک کس طرح ہو رہا ہے. اور گیٹنگ بیک ٹو ویئر آئی واز، ہاں ایک لاکنگ میکینزم ہوتا ہے. لاکنگ میکینزم یہ ہے کہ گولی جب اندر چلی گئی ہے، فائرنگ پن نے ہٹ کیا ہے، بہت زیادہ پریشر کریٹ ہوا ہے تو نیچرلی بولٹ کو کسی طریقے سے ایک تالا لگانا ہے بیرل ایکسٹینشن کے ساتھ. اگر وہ تالا نہیں لگا ہوگا تو اتنا زیادہ پریشر ہے کہ پیچھے چیز پھٹ جائے گی، کھل جائے گی اور وہ ہو جائے گی. تو ہمیشہ ایک لاکنگ میکینزم ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں جو 4 بولٹ کے ارد گرد خاص قسم کے دانت سے نکلے ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ دانت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک، یہ اگر آپ بولٹ آگے پیچھے کریں تو یہ روٹیٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح کے دانت آگے ایک بیرل ایکسٹینشن کے اندر لگے ہوئے ہیں جو ایک اسٹیل کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے اندر یہ دانت لگے تو اس کے اندر بیرل لگی ہوتی ہے. تو یہ اندر جا کے بولٹ گھومتا ہے اور ایک دانت دوسرے دانت کے گیپ میں سے گزر کے آگے آ کے لاک ہو جاتا ہے. اسے لگز کہتے ہیں ہم اپنی انجینئرنگ کی زبان میں، بندوقوں کی زبان میں. تو یہ اس کا لاکنگ میکینزم از روٹری. تو یہ لاک بھی کر رہا ہے اور لاک اس طریقے سے کر رہا ہے کہ یہاں ایک کیم ہے، کیم پن ہے، یہ اس کو روٹیٹ کرتا ہے. تو دس از روٹری لاکنگ. ٹھیک ہے نا، گھوم کے تالا لگانے والا یہ میکینزم ہے. یہ آ گیا اس کا
لاک کرنے کا میکنزم. G3 کے اندر رولر لاکس ہے, کیونکہ جب بولٹ گولی آپ اندر لے کے جاتے ہیں تو بولٹ کے سائڈوں سے 2 بہت اچھی قسم کے اسٹیل کے بنے ہوئے رولرز باہر آ جاتے ہیں جو ایک پاکٹ کے اندر جا کے اس کو لاک کر لیتے ہیں. G3 کے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ری لائف کرنا ہوگا تو چونکہ ساری لاکنگ وہ رولر کرتے رہے ہیں تو آپ اس سے رولر نکال کے نئے رولر لگا لیتے ہیں اور آپ کا بولٹ پھر سے تیار ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں کیونکہ بولٹ بار بار لاک کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا ہے, تو نارملی اس کو چینج کرنا ریکمینڈیڈ ہے. کوئی کہے گا کہ نہیں میں نے کوئی 50,000 گولیاں اس پہ فائر کی ہیں, کی جا سکتی ہیں, لیکن نارملی ایک اسٹینڈرڈ کی نہیں جا سکتی, نہ کیا کریں اس طرح. لیکن جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ اس کو آپ کو چینج کرنا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کا بولٹ بھی ان لاک ہوگا, آپ کا ایکسٹریکٹر بھی چینج ہوگا, آپ کا ایجیکٹر بھی چینج ہوگا, جو پھر آپ کا بولٹ ہیڈ کیریئر بھی چینج ہونا چاہیے. اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن دیٹ سیڈ وہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ری لائفنگ پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے G3. ایک سیپریٹ ڈسکشن اس کے اندر نہیں جاتے ہیں فی الحال, جسٹ لیٹس فوکس آن دس. لیکن دیٹ سیڈ اب یہ اس کا لاکنگ کا میکنزم میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ اس طرح لاک کرتا ہے, اسی لیے اس کو روٹری لاکنگ میکنزم کہا جاتا ہے. آگے یہ پیچھے کس طرح جاتا ہے اور یہ ان لاک کس طرح ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فائر کرتے ہیں تو یہاں سے گیسز گولی جاتی ہے, گولی کے پیچھے 50,000 PSI ہے. 50,000 PSI ایک بہت زیادہ پریشر ہے, مطلب آپ کے ٹائر کے اندر 30 PSI پریشر ہوتا ہے, اس کے اندر 50,000 PSI پریشر ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پریشر ہے. اگر آپ کے منہ سے 2 انچ دور اگر گاڑی یا ٹرک کا ٹائر پھٹ گیا تو آپ کی خدا نخواستہ موت ہو سکتی ہے, ڈیمیج تو لازمی ہوگا. تو امیجن کریں کہ 50,000 PSI آپ کے ساتھ کیا کرے گا. تو دیٹ از وائی یہ اس قسم کے جو میکنزمز بنے ہوتے ہیں اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے, اور یہ بہت ویل ڈیزائن ہوتے ہیں. یہ لگنے میں تو آپ کو بہت سمپل لگ رہے ہیں, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح بنے ہیں کہ اس نے ہر ٹمپریچر کے اندر کام کرنا ہے, ہر مٹی گارے کے ساتھ کام کرنا ہے, اور اگلے 10 15 20 سال تک کرنا ہے. اور اس کے بعد بھی اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کسی کو نقصان ہو جائے. تو گیٹنگ بیک 50,000 PSI گولی یہاں سے آ گئی, یہاں بیرل کے اندر ایک سوراخ ہوا, وہاں سے گیسز واپس آئی اور اس کے اندر ایک ٹیوب ہے. وہ ٹیوب آ کے ادھر آپ کو نظر آئے گی اپر ریسیور میں, ادھر باہر نکل رہی ہے. اس ٹیوب سے ایک پرسنٹیج آف گیسز واپس آتی ہیں. اب واپس جو ٹیوب میں آ رہی ہیں وہ ٹیوب بھی چھوٹا ہے, کیونکہ یہاں سے یہاں تک گولی آگے چلی گئی ہے تو والیوم بھی بن گیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ادھر 50,000 PSI ہوگا. میں 50,000 PSI اس انیشیل سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں, آگے جاتے ہوئے کم ہوگا, لیکن دیٹ سائڈ پھر بھی بہت زیادہ پریشر ہوگا. وہ گیسز اس ٹیوب کے اندر واپس آتی ہیں, اور اس ٹیوب کے اندر آ کے جو ڈائریکٹ امپنجمنٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گیسز اس کو آ کے ٹکرا کے پیچھے دھکیل دیتی ہیں. یہ اس کو DI کہا جاتا ہے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا. ہم نے ذرا زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس کو DI کہہ دیا ہے, لیکن یہ DI سے بھی تھوڑی آگے کی چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ گیسز اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے تھرو جاتی ہیں اور اس کے اندر چلی جاتی ہیں. اس کے اندر 3 قسم کے یہ بولٹ, میں ابھی کھولوں گا نہیں مجھ سے یہاں, آئی جسٹ ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ مچ ڈیٹیل, بس امیجن کر لیں. ٹھیک ہے, یہ لاک ہے, یہاں سے گیسز گئی, گیسز اس کے اندر چلی گئی, جو یہ کیریئر ایک سپریٹ پارٹ ہے. آگے بولٹ اور کیریئر کی ایک دیوار ہے, اور ایک چھوٹی سی کیویٹی کے اندر گیسز چلی گئی. اس گیسز نے اس پوری چیز کو, بولٹ کو اور بولٹ ہیڈ کیریئر کے درمیان میں گیپ میں آئی اور ان کو ایک دوسرے سے دھکیلا. دھکیلنے کی وجہ سے یہ بولٹ پیچھے کی طرف گیا, اور پیچھے کی طرف جانے کی وجہ سے یہ کیم پن نے اس کو روٹیٹ کر دی اور ان لاکنگ ہو گئی. اس طرح یہ کام کرتا ہے. بس ابھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو کسی اور دن ہم سمجھا دیں گے, کیونکہ ابھی دس از ناٹ دا پلیس فار سچ لانگ ویڈیوز اینڈ سچ تھنگس. یہاں مجھے کوئی کہہ رہا تھا بھیڑیے بھی ہوتے ہیں, میں اپنی رائفل نہیں کھول سکتا, اور میں بہت دور ہوں, اور یہاں کوئی چیز مجھ سے گم جائے گی. دوسرا, میں رننگ این ایم پوائنٹ. دس از سم تھنگ آئی ٹچ مائی لائف ود, اور اٹ ہیز ٹیکن اے لاٹ آف ابیوز, and I have abused it considerably today. تو آج
میری رائفل 3-4 دفعہ گری ہے اور 3-4 دفعہ اس کو مختلف اور اسکریچز لگ گئے ہیں، اور اس پہ آئی ہیو رنڈ اٹ آن 7.6251، ناؤ آئی ایم رننگ اٹ آن 5.56، اور بہت اچھا کام کرتی ہے. میں پھر سے ساری بات میں نے انگریزی میں کر دی، سب میں واپس اردو میں کہتا ہوں. یہ ایم پوائنٹ ہے اور یہ بہت بہترین اسکوپ ہے، اور اس کو میں کافی زیادہ بری طریقے سے استعمال کر چکا ہوں، اور آج میں نے اس کے ساتھ ذرا اور زیادتی کر دی کیونکہ میں 2 دفعہ گرا ہوں اور اس پہ یہاں کافی اسکریچز آ گئے. میرے رائفل بھی ڈیمیج ہو گئی اس جگہ سے، مطلب سپرفیشل ڈیمیج. رائفل ورکس جسٹ فائن، لیکن اسٹل واٹ اسکریچ میرا کیرنگ ہینڈل یہاں سے وہ ہو گیا. لیکن چلیں دیٹس دا پارٹ آف اٹ. یہ ہر اسکریچ ایک اسٹوری بتاتا ہے، آپ کو ایک جگہ کی یاد دلائے گا جو مجھے یہاں کی یاد دلائے گا. تو دس واز جسٹ اے ڈسکشن اباؤٹ the AR-15 فیملی، the M16 فیملی. باقی یہ کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رائفل جو ایک بہت بہترین رائفل ہے، یہ ایک دن کے اندر نہیں بنی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ محنت ہوئی ہے. انہوں نے اس رائفل کو ایک فارم میں اڈاپٹ کیا، پھر اس کے بعد اس کو ریپلیس کیا کمپلیٹلی. A1 پوری رائفلیں ریپلیس ہوئی. امیجن کریں کہ ساری آرمی ایئر فورس نیوی کی رائفلیں ایک دفعہ انڈکٹ کر کے ریپلیس کی گئیں. کچھ عرصے انہوں نے A2 ایک رائفل چلائی، پھر اس ساری رائفلوں کو ریپلیس کر کے A4 پہ آئے، اور A4 پہ جا کے اور M4 پہ جا کے یہ لوگ کافی حد تک ایک اچھی خاصی سیٹلڈ رائفل بن گئی. اس کے بعد جو انہوں نے ریپلیس کیا وہ تو لینتھ اور اس کے مسئلے ہیں. اب بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ رائفل ریپلیس ہو گئی ہے. نہیں، یہ ریپلیس نہیں ہوئی. اصل میں جو نئی رائفل آئی ہے جو 6.8x51 وہ 277 TVCM کارٹریج چلا رہی ہے، وہ صرف انہوں نے اپنے ان فارمیشنز کو دیا ہے جو اوفینسو فارمیشنز ہیں، اور ان میں سے بھی صرف 20% ٹروپس کو دیا. تو ان کی جو لڑنے والی آگے اوفینسو فارمیشنز ہوں گی، ان میں سے اگر سپوز 10 بندے ہیں تو 2 بندوں کو وہ رائفل اور وہ کیلیبر ملے گا، باقی 8 بندے یہی رائفل کیری کریں گے اور یہی کیلیبر کیری کریں گے. اس کے علاوہ جو ٹیل ٹروپس ہیں، جو ان کے ریزروسٹ ہیں، جو ان کے آرڈننس والے، سپلائی والے، یہ سارے ٹروپس وہ یہی رائفل کیری کریں گے. تو یہ جو ایک مس کانسیپٹ سے پھیلا ہوا ہے نا کہ جناب صاحب ون فائن ڈے انہوں نے جناب صاحب رائفل اٹھائی اور اب نئی رائفل پہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں، یو نیور نو. ابھی ان کو ہم دنیا کیا کر رہی ہے، سب پہ نظر رکھنے کی بہت اچھی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. آپ سب پہ نظر رکھیں، ان کی غلطیوں سے سیکھیں، ان کے کامیابیوں سے سیکھیں، تاکہ آپ اپنا چیز بہتر کر سکیں اور اپنی چیز اپنا جو ہمارا اپنا پاکستان کا جو مسلمانوں کا پروڈکٹ ہے اس پہ ہم بہتر چیزیں بنا سکیں، بجائے کہ خود غلطیاں کریں. لوگوں کی غلطیوں سے سیکھیں، اور اگر لوگوں نے کوئی چیز ٹھیک کی ہے تو اس سے وہ کریں. باقی یہ کہ یہ پاکستان کے اندر ایز اے فرام 2 to 3 لائسنس پہ سیمی آٹومیٹک میں آپ لے سکتے ہیں. تو آلدو اس کا لائسنس مجھے کافی زیادہ مہنگا پڑا، لیکن سب کو ہی مہنگا پڑا، اور اس کی بھی فیس بھی کافی ہوا ہے. لیکن دس از اے گڈ رائفل. اچھی بات یہ ہے کہ یہ کیلیبر جو ہے اس کی گولیاں کم وزنی ہے اور چھوٹی ہے، اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کا پوری رائفل بھی چھوٹی بن جاتی ہے، اس کا بولٹ بھی چھوٹا بن جاتا ہے، اس کا اپر ریسیور بھی چھوٹا بن جاتا ہے. تو پوری چیز کے وزن کم ہوتا ہے. تو نارملی جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی G3 4.5 کلو کی ہے اور M16 اتنے کلو کی اور کلاشنکوف اتنے کلو کی ہے، تو پوائنٹ اس کہ جو اس نوعیت کی رائفل مثال کے طور پہ 417 کر لیں یا AR-10 کر لیں، وہ بھی تقریباً 4.5 کلو کی ہیں. 4 کی نہیں، 4.5 کلو کی کلوز ہے. ہاں ابھی کوئی کہے گا کہ نہیں اس میں 3.8 کلو کی بھی ہے. 3.8 کلو کی G3 بن سکتی ہے، لیکن پوائنٹ اس کہ وہ والی G3 ہم وہ بناتے ہیں جس نے اگلے 15-20 سال فیلڈ کے اندر کام کرنا ہو اور ٹوٹنا نہ ہو. تو بنانے کو تو ہم 2 کلو کی بھی بنا دیں گے، لیکن پھر اس سے کو چلائے گا کون اور کتنا عرصہ چلائے گا، اور پھر وہ جو ریکوائل مارے گا. کیونکہ اگر آپ نے بہت لائٹ ویٹ رائفل بنا دی کسی موٹے کیلیبر کے اندر جو زیادہ بڑی گولی فائر کرتے تو آپ اپنی ہڈیاں توڑ دیں گے. آپ نے ایک خاص وزن رکھنا ہوتا ہے. کبھی کبھی بہت لائٹ ویٹ شارٹ گنز ہوتی ہیں، بندہ بہت خوشی سے لے لیتا ہے، شکار پہ جاتا ہے، 4 گولیاں فائر کرتا ہے، واپس آتا ہے 2 دن اس کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے. وہ یہی چیز ہوتی ہے. اور ایک اور شارٹ گن آپ لے کے جائیں گے جو ٹھیک وزن کی ہوگی لیکن اس کا فائر بہت سموتھ ہوگا. تو یہ بہت ساری اس قسم کی ڈیٹیلز ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ کیونکہ کیلیبر چھوٹا ہے
گولی چھوٹی ہے تو ریسیور چھوٹا ہے تو ساری چیزیں لائٹ ویٹ بن جاتی ہیں, اس میں کم مٹیریل لگتا ہے. اور پھر آپ جب کیری کرتے ہیں, اگر کسی نے 200 گولیاں کیری کرنی ہے تو اس کی گولی خوشی خوشی بندہ کیری کر لیتا ہے, 39 کی خوشی خوشی کیری کر لیتا ہے. 7.6251 کی 200 گولیاں بھاری ہوتی ہے تو اس کو رائفل بھی بھاری لگ رہی ہوتی ہے, ایمونیشن بھی بھاری لگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو 400-600 میٹر کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر آپ نیچے امپیکٹ چاہتے ہیں تو وہاں پھر 7.6251 کا اپنا ہے. تو یہ ایک فوٹائل ڈسکشن ہے کہ یہ والا کیلیبر اچھا ہے, یہ والا کیلیبر اچھا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ 3 کیلیبرس 7.6251, 5.56, 7.6239 اور 5.45x39 اور 7.62x54 یہ کافی زیادہ یونیورسل کیلیبرز ہیں. اور اس کسی قسم کا ایک کیلیبر نہیں ہے جو سارے کام کر سکے. جو کمپلیٹلی 5.56 استعمال کر رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میری گولی دور نہیں جاتی, بندہ فوراً یا جس ٹارگٹ فوراً میں نیوٹرلائز نہیں کر سکتا. اور جو 7.6251 کیری کر رہا ہے وہ کہتا ہے اٹھانا میرے لیے مشکل ہے. تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر دنیا ابھی ایک پلاٹون لیول پہ ایک مکس قسم کے اس پہ چلی گئی ہے کہ اس کچھ ویپن ایک کیلیبر کے ہوں گے, کچھ دوسرے کیلیبر کے ہوں گے. مشن پہ کس قسم کے ڈیفینسو ہے, اوفینسو ہے, فلینکنگ ہے وغیرہ, وہ اس چیزوں کو مجھے نہیں پتہ. میں نہ مطلب ملٹری سائٹ پہ میں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا کوئی ایکسپیرینس اس سائٹ پہ ہے ہی نہیں, میرا انجینئرنگ سائٹ پہ بنانے کی طرف ہے. لیکن دیٹ سائٹ وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے. تو ہر چیز کا اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. یہ ایک قسم کے ٹولز ہیں, ہر قسم کا اپنا ٹول ہوتا ہے. مطلب آپ جہاں فلپس کا اسکرو ڈرائیور, فلیٹ اسکرو ڈرائیور, چورس اسکرو ڈرائیور چلتا ہے وہاں فلیٹ اسکرو ڈرائیور نہیں یوز کر سکتے. تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے لیکن تھوڑا سینسیبلی. باقی یہ ہے کہ گیئر میں کیا لایا ہوں وہ ڈسکس کر لیتے. ایک میں رائفل لایا ہوں, میگزینیں میں بہت زیادہ لے آیا تھا, میں نے چھوڑ دی اور ضرورت نہیں تھی. اور اس کے علاوہ میں یہ ایک بیک پیک نہیں لایا, بیک پیک میں نے نیچے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میں بہت زیادہ عرصے بعد آیا ہوں, میں کافی زیادہ اوپر جا رہا تھا تو میں نے واپس بھی جانا تھا. رات تو میں نے کرنی نہیں تھی, ارادہ نہیں ہے فل تاکہ میں واپس جاؤں. تو ابھی آئی شوڈ اسٹارٹ ہیڈنگ بیک, ورنہ میں نہیں پاؤں گا. خیر اینی وے, ساتھ میں ایک رین کوٹ لے آیا ہوں جسٹ ان کیس اگر بارش ہو تو میں گیلا نہ ہوں. جیکٹ میں نہیں لایا کیونکہ اوپر چڑھتے ہوئے مجھے گرمی ہو رہی تھی. واپس جانے کا میرا ارادہ ہے انشاءاللہ, تو there wasn't a need. ساتھ میں ایک میگزین لے آیا, ساتھ میں وہ والا ٹیب لے آیا ہوں جس پہ آپ لوگ یہ ویڈیو بن رہی ہے. اس کا ایک اسکرین بھی تھوڑا سا کریک ہو گیا گرمی کی وجہ سے. باقی میں اپنا موبائل لایا ہوں اور دیٹس اٹ. تو ہوپ فلی کافی عرصے تک میں شاید اتنی زیادہ چیزیں پھر نہ کروں تو انشاءاللہ ون ڈے آئی میک اے کمپلیٹ ویڈیو جس میں میں M16 A1 A2 A3 A4 M4 یہ ساری ایکسپلین کروں گا, بناؤں گا. A3 نہیں لیکن چلے 1 2 اور A4. باقی سملرلی کلاشن کوف بھی میرا ارادہ ہے کہ اس کی ایک پوری ہسٹری پہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شروع کتنی ہوئی اور انہوں نے کتنے زیادہ ویریئنٹس بنا کے کدھر پہنچے ہیں. تو اچھا وہ ویپن بھی ڈسکس ہو جائے گی, ان کے کیلیبر بھی. ہاں سوری میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانا بھول گیا. اسے کہتے ہیں فارورڈ اسسٹ. ٹھیک, زیادہ تر لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ دبانے سے کچھ ہوتا ہے. جو زیادہ تر لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کی کوئی رینج بڑھ جاتی ہے, ایسے کچھ ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. انفیکٹ ایک اور بات ہے جس پہ بہت زیادہ لوگ حیران ہوں گے, لیکن 20 انچ کی بولٹ ایکشن اور 20 انچ کی سیمی آٹومیٹک دونوں تقریباً ایک ہی ویلوسٹی سے گولی ماریں گی. مے بی ہاں گیس آپریٹڈ جس میں فیڈ بیک ہے, مائنرس انتہائی مائنر سا وہ آ جائے, تھوڑا ڈراپ آ جائے, لیکن کیونکہ گیسز وہ ہو رہی ہیں لیکن وہ کم ہے. لیکن دیٹ سائڈ اگر بلو بیک آپریشن ہے تو نہیں. اگر 20 انچ کی بولٹ ایکشن ہے اور 20 انچ کی بلو بیک ہے تو پریٹی مچ ویلوسٹی ایک جتنی ہوتی ہے. مے بی اب کوئی کہے گا کہ نہیں ہم نے کرونوگراف کیا تھا تو اس کی یہ آ رہی تھی, اس کی یہ آ رہی تھی. بیرل ٹو بیرل بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک بیرل کتنی چلی ہے, دوسری کتنی چلی ہے.
پتھر گرا. اچھا دوسری کتنی چلی ہے فیکٹری سے, وہ 6-1 پہ بنی ہے, 6-2 پہ بنی ہے, 6-3 پہ بنی ہے, 6-4 پہ بنی ہے, 4 رائفلز ہیں, 5 رائفلز ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو فارورڈ اسسٹ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ فار واٹ ایور ریزن اگر آپ کا بولٹ تھوڑا پیچھے رک گیا ہے تو کلیشن کوف کے اندر کیونکہ بولٹ ہیڈ کیریئر بولٹ ہیڈ کا کاکنگ ہینڈل باہر ہوتا ہے تو آپ دبا کے اس کو اندر دھکیل دیتے ہیں. چونکہ اس کا یہ اندر ہے اور یہ اگر پیچھے رکا ہو تو یہ اس کو آگے نہیں لاتا, تو فارورڈ اسسٹ سے آپ جب کرتے ہیں تو یہ اس کو بند کر دیتا ہے. پھر کبھی کبھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بولٹ تھوڑا پیچھے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہاں میری گولی اندر ہے, واپس انشور کرنے کے لیے کہ گولی اپنی جگہ میں بیٹھی ہوئی اس کو دبا دیتے ہیں. تو یہ بیسک اس مقصد کے لیے گرا ہے. میں نکلتا ہوں آگے سے, ابھی ایک پتھر گرا ہے اس سامنے پہاڑ پہ, اور دوسرے کے لیے آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی اینی ویئر نیئر. آواز آئی ہے مجھے نظر نہیں آیا لیکن آواز اسی طرح تھی. سو آئی شوڈ ہیڈ بیک ٹو اے سیف پلیس.